بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جنہوں نے یہ تاثر قائم کیا ہے کہ ان کے علاوہ تمام مکاتب فکر والے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اور یہ اکیلے صاحب ہیں جو کسی کی تکفیر نہیں کرتے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں انجینئر محمد علی مرزا کی تکفیری سوچ کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں بتاؤں گا یہ کس طریقے سے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے نکالتے ہیں۔ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے جو چہرے پر میک اپ لگایا ہوا ہے کہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، آج میں گرم پانی والے تولیے سے ان کا میک اپ اتاروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا دعویٰ سناتا ہوں، یہ سنیں، جو کہ انہوں نے بارہا بے شمار ویڈیوز میں بیان کیا ہوا ہے یہ اسی بات کو، لیکن میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سنیں۔ ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اثنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہا تو گرفت فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے، الٹیمیٹلی انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم بھی اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے، ان سب کو چندہ دینا درست ہے۔ کوئی الگ سے نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا۔ دیکھ لیں، یہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ ساری کی ساری کہانیاں ان کی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا انہوں نے۔ یہ تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کس نے لگایا ہوا ہے، کیسے انجینئر مرزا کہانیاں کراتا ہے۔ اس میں اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ تمام حنفی شافی مالکی حنبلی دیوبند بریلوی اہل حدیث اہل تشیع، ان کے سارے یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ انجینئر صاحب ان کو مسلمان سمجھتے، تکفیر نہیں کرتے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے بھی قائل ہیں، اور اس کے بعد چندے جو ہیں وہ بھی ان کو دینے کے قائل ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کے سارے جھوٹ بے نقاب کروں گا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں یہ سنیں یہ کس طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ میں پہلے یہ سنیں آپ۔ میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ جس نے کشف اور الہام کا عقیدہ رکھا وہ کافر ہے، اور انجینئر صاحب کے ہاں ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کشف اور الہام کا عقیدہ ہے کس کا؟ میرے بھائیوں حنفی شافی مالکی حنبلی یہ چاروں فقہا کے ہاں، اس کے علاوہ پھر احناف میں دیوبند بریلوی ان کے ہاں، ایون اہل حدیث کی بھی کثیر تعداد میں لوگ کشف اور الہام کے قائل رہے ہیں۔ امت اس پر ہمیشہ سے قائل رہی ہے، جبکہ امت کشف الالہام کو مانتی ہے، مگر مرزا صاحب اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے نزدیک کشف اور الہام کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، یعنی کہ تمام کے تمام دیوبند کافر ہو گئے ان کے نزدیک، تمام کے تمام بریلوی بھی کافر ہو گئے ان کے نزدیک، اور پھر حنفی شافی مالکی حنبلی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب ان کے نزدیک کافر ہو گئے۔ جو کہ ابھی کہہ رہے تھے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، یہاں پہ چلتی پھر تلوار لٹکا کے تلوار چلا کے تکفیر کر رہے ہیں، ننگی تکفیر کر رہے ہیں آپ کے سامنے سر عام۔ اچھا، یہ تو کشف اور الہام والوں کی مرزا صاحب نے تکفیر کر دی، بلکہ اب اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے تو مرزا صاحب جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ سنیں۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو، ایک خام خواہ وی لاگ بنانے واسطے کس کے اوپر قانونی طور پہ دین اپلائی کرنے کا نام ہے؟ مسلمانوں کے اوپر۔ تو جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں۔ اسلامی نظام مسلمانوں پہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسلامی نظام مسلمانوں پر ہوتا ہے، جو چونکہ اب مسلمان ہیں ہی نہیں، ان پہ کیسے اسلامی نظام نافذ کرے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ امت کا تقریباً یہ کمزوری ہے، غفلت کہہ لیں، لاپرواہی ہے کہ 80-90% طبقہ نماز نہیں پڑھتا، جو کہ ایک المیہ ہے۔ مگر مرزا صاحب ان سب کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ علمی بحث میں نہیں پڑھا وہ کافر ان کی تکفیر کا کیا مسئلہ ہے، لیکن مرزا صاحب ان سب کی تکفیر کر جو کہ کہہ رہے ہیں میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، وہ 80-90% مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں سر عام۔ بلکہ اس کو تفصیل سے سنیں۔ جی اسلامی سزائیں کن کے اوپر نافذ کریں؟ جی مسلمانوں کے اوپر۔ تو مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے، قرآن اور سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو خلافت کا نظام کس کے اوپر قائم کرنا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے۔ مجھے یہ سارے لوگ ذرا جواب دینا کہ کس کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے؟ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے کہ جی ادھر 20 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں
اور انڈیا میں جناب 20 کروڑ مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں 15 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے نماز کتنے پڑھ رہے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہے نا جی، اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پہ اسلامی سزا بھی نہیں ہے، تو اب وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہے نا جی، اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پہ اسلامی سزا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے مسلمان کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے مسلمان کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے اسے مسلمان کیا جائے گا، یعنی کہ مرزا صاحب کے نزدیک جو کہ یہ مفہوم لے رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو صرف شناختی کارڈ کے اوپر مسلمان ہیں، یا پاکستان میں صرف لوگ شناختی کارڈ پہ مسلمان ہیں، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو پہلے مسلمان کیا جائے گا۔ تمام کے تمام پاکستانیوں کو جو نماز نہیں پڑھتے مرزا صاحب کافر سمجھتے ہیں، تکفیر کر رہے سر عام، جو کہ اپنے اوپر لبادہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، اور وہ چلا چلا کر سب کی تکفیر کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں تک نہیں بلکہ اس سے بھی آگے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر دیا، لہٰذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تہمت لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائر اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بھی بے حیائی کے حوالے سے تہمت لگائے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ مطلب میں صرف دکھا رہا ہوں ان کی تکفیری سوچ، جو کہ اپنے چہرے پر میک اپ اوڑے ہوئے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، وہ کیسے سب کی تکفیر کرتے ہیں، یہاں پہ بھی تکفیر کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے کہ جو ان کو بے حیائی کے حوالے سے ان پر تہمتیں لگاتا ہے، ابھی بھی لگاتا ہے، اور مرزا صاحب ان کو چیخ کر کافر کہہ رہے ہیں، لیکن جب تاثر دیں گے کہ میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب تکفیری سوچ رکھتے ہیں، کیسے تکفیر کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جائے، یہ سنیں۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے، مرزا صاحب اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر بھی تکفیر کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی تکفیری سوچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے یہاں پر بھی مرزا صاحب تکفیر کر رہے ہیں، اور پھر یہ لیبل لگاتے ہیں میں تو کسی کی تکفیر نہیں کرتا، میں تو سب کو مسلمان کہتا ہوں۔ مرزا صاحب ڈکوسلے کیوں کرتے ہو؟ اپنے اوپر جو میک اپ لگاتے ہو کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے ہم گرم تولیے سے آپ کے اوپر چہرے پر جو میک اپ لگا ہوتا ہے وہ 2 منٹ میں اتار دیتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، جو کہ نہیں سمجھتا، ایک تکفیری سوچ رکھتا ہے، ایک تکفیری ملا ہے یہ، جو کہ سب کی تکفیر کرتا ہے، لیکن عوام الناس کے آگے یہی تاثر دیتا ہے میں تو تکفیر ہی نہیں کرتا، میں تو مسلمان سمجھتا ہوں، جو کہ جھوٹ ہے۔ اب جب اس کی نظر میں جو کشف کا عقیدہ رکھتا ہے یا الہام رکھتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو رکھتے ہیں، اب وہ اس کی نظر میں ہے ہی کافر۔ جب ایک بندہ ہے ہی کافر تو مرزا صاحب کو یہ دوسرا کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، تو مرزا صاحب کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو آپ کی کیسے ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جو ایک مسئلے پہ اگر دیوبندی یا بریلوی یا کسی اہل حدیث کو یا کسی کو آپ آگے کھڑا کر رہے ہیں اور آپ کے فتوے کے مطابق کہ جو کشف اور الہام کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، اور جب وہ کافر ہے تو آپ کے پیچھے نماز کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیا ڈکونسلے کرتے ہو میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اچھا پیچھے اب ان کا ایک اعتراض رہ جاتا ہے کہ میں تو سب کو چندے دینے کا قائل ہوں۔ بھائی سب کو چندے دو، یہ بھی مرزا صاحب کا فراڈ ہے، یہ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب اس کے بھی حقیقت میں قائل نہیں ہے۔ یہ سنیں، ایک طرف ابھی میں نے سنا ہے کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو چندہ دو، میں ان کو چندہ دینے کا قائل ہوں، اور دوسری ویڈیو میں کیا فرما رہے ہیں یہ سنیں۔ صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی ان کو آپ چندہ دیں، عیدی والوں کو دیں، جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے، کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ دیں۔ اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں، مولویوں کو نہ دیں، مولویوں کو نہ دیں، مولویوں کو نہ دیں، یہ ان کی توندیں بڑھیں گی۔ استغفر اللہ۔ اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کو چندہ نہ دیں ان کی توندیں پڑے گی، جبکہ کہتے ہیں جی میں ان کو چندے دیتا ہوں۔ اور مرزا صاحب اتنے فراڈ کیوں لگاتے ہو؟ ایسے پینترے کیوں بدلتے ہو؟
मैं हैरान होता हूं कि मिर्जा साहब को जब अपनी वीडियो वापस सुनते हैं या कंपैरिजन देखते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती होगी कि मैं अभी क्या कह रहा था, अब मैं क्या कह रहा हूं। एक तरफ जब मैं अपने ऊपर मेकअप लगा चेहरा दिखाता हूं, मैं कहता हूं मैं सबको मुसलमान समझता हूं और इनको चंदे देने का कायल हूं, और जबकि दूसरी वीडियोस में ये फरमा चुके हैं कि मौलवियों को चंदे ना दो, इनकी तोंदे बढ़ेगी। मिर्जा साहब, ये मुनाफिकत नहीं चलेगी, हम ऐसे आपके चेहरे पर लगा मेकअप उतारते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये हकीकत आपके सामने है कि मिर्जा साहब जो है ये एक तकफीरी सोच रखते हैं। इनकी नज़र में सारे पाकिस्तानी जो है वो शनाख्ती कार्ड पर मुसलमान है, हकीकत में वो काफिर हैं। इनके नज़दीक कशफ और इल्हाम का अकीदा रखने वाला काफिर है। इनके नज़दीक तो जो एक मखसूस ग्रोह जो सईदा आयशा पर तोहमत लगाता है और अबू बकर सिद्दीक की साबित इनकार करता है, वो भी काफिर है। लेकिन जब लेबल लगाने पे आएंगे, भाई मैं सबको मुसलमान समझता हूँ, इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, चंदे देता हूँ। झूठ है, झूठ बोलता है ये बंदा, आपके सामने है। अभी भी आंखें ना खुलें आप लोगों की, तो फिर क्या किया जा सकता है। मैं तो अक्सर सोचता होता हूँ कि मिर्जा साहब ने अपनी, अल्लाह ताला ने इनको एक सलाहियत दी थी, लफाजी करना, जबान का हेर फेर करना ही जानते हैं। ये एक जबान के हेर फेर से हजारों लोगों को अपने पीछे लगा दिया है। तो कल को जब दज्जाल ने आना है, उसके पास तो ताकत भी होगी, तो वो कितने लोगों को लगाएगा, लोग उसको भी कैसे फॉलो करेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से हमेशा दुआ मांगे कि दौरे हाजिर के तमाम फितनों से अल्लाह पाक बचाएं, और आगे आने वाले फितनों में बिलखसूस दज्जाल का फितना है, उससे भी तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज वकार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।